بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جی ابھی مجھے بتائیں کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ کیا ہو گیا مجھے معلوم نہیں ہے کیا مسئلہ ہے. یہ کبھی بند ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی گلاس کے ساتھ ہے. آپ کی گلاس کے ساتھ ہے باقی آپ اور مجھے ایسا کچھ بھی نہیں. چلیں تو آواز نہ آئے تو پھر مجھے آپ دوبارہ یہاں میسج کریں گے. اعلیٰ مزلل، اعلیٰ اس کی چھت کو مزلل سایہ دار بنایا گیا تھا. من جذوع النخل، بجرید النخل، کھجور کی شاخوں سے. وہی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا. یہ جو بنائی گئی تھی مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم وہ اس طریقے سے کھجور کے ستون تھے. یہ کھجور کے ستون تھے اور پھر ان کے اوپر جو کھجور کی شاخیں رکھی گئی تھیں اور پھر ان شاخوں کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی. مٹی ڈالنے سے اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ چھت بن گئی اور یہ کلرز ستون بن گئے. ثم انها نقلت في خلافة ابی بکر، پھر انها نقلت في خلافة ابی بکر، پھر یہ بوسیدہ ہوگی. نقلت فی خلافت ابی بکر،
فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل. پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، اکثر انہوں تعمیر کیا گیا بجذوع النخل، کھجور کے تنوں سے، وبجريد النخل، کھجور کے پتوں سے. ثم انها نخرت فی خلافت عثمان. پھر یہ دوبارہ اس طریقے سے پوشیدہ ہوگی حضرت عثمان کے زمانے میں. فبناها بالاجر. پھر اس کو بنایا گیا، آجر کہتے ہیں، آجر کہتے ہیں کچی اینٹ کے مقابلے میں پکی ہوئی اینٹ. فلم تزل ثابتۃ حتی الآن. اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا حتی الآن، یہاں تک کہ آج کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی جب یہ روایت حضرت ابن عمر فرما رہے تھے، عطیہ کو سنا رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ فرمایا فلم تزل ثابتتاً، وہ ثابت ہی رہی مستقل، حتی الآن، یہاں تک کہ آج کا وقت آ گیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی کے حوالے سے تھوڑی سی ہے. دیکھیے یہاں پر اور اوپر والی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے. اوپر والی روایت میں کچھ اور بات تھی اور نیچے والی روایت میں کچھ اور بات ہے. چلے جی ہم وہ بات سمجھتے ہیں. فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا. حضرت ابو بکر نے اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. وزاد فیہ عمر وبناہ فی بنائہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید عادہ عمودہ. قال مجاہد عمودہ خشبا. یہاں تک جو بات ہے. دیکھیے اوپر والی روایت اور اس روایت میں فرق ہے. ذہن میں رکھیے کہ اوپر والی روایت نیچے والی روایت سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے روات کے اعتبار سے. نیچے والی نیچے والی حدیث کے جو روات ہیں ان میں کچھ کمزوری ہے، خالصتاً خاص طور پر عطیہ بن سعد العوفی. جو عطیہ بن سعد العوفی ہیں، یہ جو ہیں ان عطیہ، یہ ان کا پورا نام عطیہ بن سعد العوفی ہے. اندرباز یہ کمزور ہیں، اندرباز یہ ضعیف ہیں، اندرباز یہ قوی الحفظ نہیں ہیں. اس وجہ سے اوپر کی روایت میں جو حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں وہ نافع ہیں. نافع اور مجاہد یہ ابن عمر کے ان شاگردوں میں سے ہیں کہ جن شاگردوں کی مثال، جو شاگرد یعنی سقا ترین مانے جاتے ہیں ابن عمر کے. اور اوپر کی روایت میں مجاہد بھی ہے، اوپر کی روایت میں نافع بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر کی روایت یہ صحیح حساب سے زیادہ مقید ہے. لیکن حناف کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ رہا ہے عموماً تطبیق کا ہے، تطبیق کا. دیکھیے یہاں پر ہم تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو میں تطبیق واضح ہے. پہلے کیا ہے، فلم یزید فی ابو بکر شیئا، ابو بکر نے اس میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ثم انها نخرت فی خلافت ابی بکر فبناها بجذوع النخل بجرید النخل. اسی روایت میں ہے کہ اوپر کی روایت میں فلم یزید فی ابو بکر شیئا، ابو بکر نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا. چنانچہ تھوڑا سا آپ غور کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کیا بات ہے. مسجد نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنی تھی. ایک منٹ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبی بطور مثال اتنی تھی جتنا یہ باکس ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی اضافہ نہیں کیا. اس سے کل میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز دکھائی تھی، وہ میں ابھی بھیج نہیں سکا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بس اتنی ہی مسجد کے ایریے کو نہیں رکھا. ٹھیک ہے. جب حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے مسجد نبوی میں اتنا اضافہ کیا. اس طریقے سے یہ اضافہ کیا. یہ جو اضافہ حضرت عمر کی طرف سے ہوا ہے، تو یہ جو اضافہ ہے، یہ اضافہ، اس اضافے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو تو اوپر والی روایت میں فلم یزید فی ابو بکر شیئا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ اضافہ نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ بس اس وقت مسجد نبوی کی حد یہی تھی جس کو یہاں پر بیان کیا گیا. تو یہ مسجد نبوی کی حد تھی، اسی حد کے اندر مسجد نبوی قائم تھی. حضرت ابو بکر، ایک منٹ میں دوبارہ اس کو بناتا ہوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ اتنی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع کی، اور توسیع میں یہ والا کام کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور مسجد نبوی کو اتنا بنا دیا. ٹھیک ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے جہاں پر آج کل نماز ہو رہی ہے. اگر آپ لائیو اسٹریمنگ دیکھیں گے مسجد نبوی کی تو آپ کو آج یہیں پر نماز ہوتی ہوئی ریاض الجنہ میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جب حضرت عمر نے نماز شروع کی تھی، حضرت عمر نے جب نماز شروع کی تو آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں ایک اور محراب بنا ہوا ہے یہاں پر. تو مسجد نبوی کے بالکل سینٹر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلی بچھا دیا تھا، تو یہاں پر نماز پڑھتے تھے. اب اور ایک تیسری محراب آپ کو بنی ہوئی نظر آئے گی یہاں پر، اس کے اوپر سفید گنبد بھی بنا ہوا ہے گنبد خضرا کے بالکل بالمقابل. تو یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تھی. تو یہی ہے حضرت لیکن آج کل یہاں نماز نہیں ہوتی. آج 2018 سے پہلے پہلے نماز یہیں پر ہوتی تھی. کورونا آیا تو کورونا میں یہ لوگ پیچھے آئے، بہت سی چیزیں چینج وغیرہ کی ہے. تو یہ تھوڑی سی بات یہاں پر ہے. فلم یزید فی ابو بکر شیئا، یہ جو ہے اس میں، اور ثم انها نخرت فی خلافت ابی بکر فبناها بجذوع النخل وبجرید النخل کے اندر، اور اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب تضاد نہیں ہے تو پھر بلا وجہ مقابلے میں لا کر اضطراب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، عطیہ بن سعد جو ہے، عطیہ بن سعد اپنی جگہ پر جو ہے وہ کمزور راوی ہیں. وہ اپنی جگہ پر بات صحیح ہے، لیکن حدیث کے حوالے سے جو مضبوط بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہم آگے بڑھتے ہیں. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن ابي التياحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدینہ حتى في الحي. اچھا، میں آج تھوڑی سی آپ سے بات اس میں عرض کروں گا. میں کل ویکسینیشن کے لیے گیا تھا، تو مجھے ویکسینیشن کی وجہ سے بخار ہو گیا. میں زیادہ تفصیل سے اس کو دیکھ نہیں سکا. اس میں بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ میں نے اس موضوع کے اوپر، صرف اس حدیث کے اوپر تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لیکچر درج دیا ہوا ہے، لیکن وہ میں چونکہ آگے دیکھ نہیں سکا ہوں تو اس وجہ سے میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکوں گا، اور اس کے دیگر جو مطالبے ہم وہ نہیں پڑھ سکیں گے. آج صرف ہم یہاں تک پڑھ لیں گے تاکہ ہمارا سبق ایک دفعہ ہو جائے. اس کے بعد میں اس کی تفصیل انشاءاللہ حضرت کے سامنے کل عرض کروں گا. اس کے حوالے سے مزید جو تفصیل ہے بنیادی طور پر سمجھ لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، اس کے اندر بخاری شریف نے کافی تفصیلات کی ہیں. بخاری شریف نے اسی حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کیا ہے. وہ ان ابواب کے اندر بنیادی بہت سی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. لیکن آج میں اس کو آپ کے سامنے چونکہ اسکرین پر میں نے ریڈی نہیں کی ہوئی،
اور طبیعت ناسازی کی وجہ سے، تو بس اس وجہ سے نہیں. وہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن ابي عن انس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بالائی علاقے سے اترے، مدینے کے بالائی علاقے سے اترے. اس علو المدینہ یعنی یہ بڑی مزیدار چیز ہے، بہت ہی مزیدار چیز ہے. دیکھیے تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، اس کو سمجھے بغیر آپ لوگوں کو وہ مزہ آئے گا، وہ چیز مزیدار لگے گی نا. یہ دیکھیے یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے. اور مدینہ المنورہ کی جو آج باؤنڈری لائن ہے وہ آپ اسی حساب سے سمجھ لیجئے. تو مدینہ المنورہ سے تھوڑا سا پہلے جو متصل علاقہ ہے وہ ہے قبا کا. یہ قبا کا علاقہ ہے متصل، اور درمیان میں آپ سمجھ لیں میں نے ایک چھوٹی سی باؤنڈری لائن بنا دی ہے تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ سکے. یہ باؤنڈری لائن ہے، یہ قبا ہے. اور یہ جو آگے کا مقام ہے، قبا کے داخل ہونے سے پہلے اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں. اچھا، یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. یہ جو بلیک مقام میں نے بنایا، یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور یہ اونچی پہاڑیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقام سے تشریف لا رہے تھے، اور اونچی جگہ سے، کیونکہ قبا میں بہت ساری جگہ، تو یہ اونچی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اس سے بہت سے لوگوں نے شگون لیا کہ نزل فی علو المدینہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اونچائی کے علاقے سے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ایسا ہی اونچا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا. فی حین، ایک قبیلے میں تشریف لائے، یقال لہم بنو عمرو بن عوف. دیکھیے اگر آپ صرف اس حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اشکال ہو جائے گا. بنو عمرو بن عوف اصل میں یہ قبا ہے، یہ قبا میں بنو عمرو بن عوف ہی آباد تھے. تو بنو عمرو بن عوف کی وجہ سے یہ قبا جو ہے وہ آباد تھا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یہ بنو عمرو بن عوف کے کئی صحابہ کرام، ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. بنو عمر دیکھیے تھوڑا سا مجھے مزہ نہیں آتا جب تک میں اس چیز کو ویژولائز نہیں کرتا ہوں. دیکھیے یہ مسجد قباء ہے، آج مسجد قباء یہیں پر آباد. مسجد قباء جو یہاں پر آباد ہے، مسجد قباء کے اندر آپ ایک چھوٹا سا ماحول لیں. یہ جو جگہ تھی مسجد قباء میں، یہ جو جگہ تھی، اس جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے. حضرت اسد بن زرارہ کا گھر یہاں پر تھا. یہاں پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے 14 دن. تو یہ بنو عمرو بن عوف تھے، اور بنو عمرو بن عوف کا یہ معاملہ تھا. مجھے ایک منٹ دیجیے. نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا جی، دیکھیے جی تو یہ بنو عمرو بن عوف تھے. تو بنو عمرو بن عوف جو ہے فاقام فیہم 14 لیلۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر قیام فرمایا تھا وہ 14 راتیں قیام فرمایا تھا. ایک مزاج سمجھ لیں حدیث کا کہ جب وقت کا ذکر کیا جاتا ہے تو راتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو فاقام فیہم 14 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 14 دن قیام فرمایا، یعنی 14 راتیں.
بعض روایت میں صرف 4 دن کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کے اندر 14 دن کا ذکر ہے۔ دیگر روایت پڑھیں گے، کئی روایت 4 دن کے حوالے سے، لیکن میں نے جب اس کا درس دیا تھا تو مجھے یہی تحقیق ہوئی کہ اصل یہی ہے 4 دن، سوری 14 دن، اس لیے کہ اس کے درمیان میں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے۔ قباء کی تعمیر ظاہری بات ہے 4 دن میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے قباء کو تعمیر فرمایا، ظاہری بات ہے 1 2 دن آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے بات چیت ہوئی ہوگی اور پھر ایسا ہوا۔ تم ارسل الی بنی نجار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار، دیکھیے ہم جب قباء سے آتے ہیں تو قباء سے آتے وقت، قباء سے مسجد نبوی آتے وقت میں تو کوئی زیادہ فاصلہ نہیں لگتا، لیکن قباء سے، یہ مسجد قباء سے جیسے ہی ہم نکلتے ہیں تو ایک علاقہ آتا ہے بالکل خالی، بالکل خالی اس طریقے سے، بالکل خالی اس طرف ایک علاقہ آتا ہے۔ یہ علاقہ یعنی خالی میدان ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ یہ بنی نجار کی خاص بستی یہاں پر آباد تھی۔ پھر بنی نجار جو ہے وہ بنی نجار کی خاص طور پر حکومت اس پورے علاقے میں تھی، مدینے کے علاقے میں تھی۔ تو میں بتا اس لیے رہا ہوں، اس علاقے میں بنی نجار کا مرکز یہ تھا، بنی نجار کا مرکز یہ جگہ تھی، یہ والی مرکز تھی، لیکن ان کی حکومت اور معاملہ ان کا سارا کا سارا خاندان ان کا پورے مدینے میں آباد تھا۔ یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، وجہ اس کی یہ ہے بتانے کی کہ جو یہود آباد تھے وہ اس ایریے میں نہیں تھے، یہ جو پورا پریمیسز ہے اس کے اندر یہود آباد نہیں تھے، یہود جو تھے وہ باہر کی طرف آباد تھے، اس سے باہر کے یعنی آؤٹ سائڈنگ کا ایریا جو تھا وہ یہود کا تھا، آؤٹ سائڈنگ کا ایریا، اس ایریے میں یہود آباد تھے۔ اس جو ایریا جو میں نے یلو کلر کا بنا ہے اس میں یہود آباد نہیں تھے، یہاں پر جو آباد تھے وہ بنی نجار تھے، بنی نجار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ارسل الی بنی نجار، صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بنی نجار کی طرف، تو کیا ہوا؟ فجاءوا متقلدین سیوفہم، وہ اپنی تلواریں باندھے ہوئے آگے، فقال انس انی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی راحلہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو آپ کہیں گے یہاں مسجد قباء کی تعمیر کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ذکر نہیں ہے، دیگر روایت میں ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ابو بکر ردفہ، حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے تھے، وملا بنی نجار حولہ، اور بنی نجار آپ کے ارد گرد بھرے ہوئے تھے، تا القا بفنائی ابی ایوب، یہاں تک کہ اتر گئے بفنائی ابی ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے فنا میں، فنا کہتے ہیں فنا مسجد جیسے ہوتا ہے، فنا مسجد سمجھ لو پارکنگ ایریا، تو فنا کہتے ہیں وسطی یعنی ملحقہ علاقے کو فنا کہتے ہیں، آج کے زمانے میں پارکنگ ایریا کہیں گے۔ وکان رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی نجار میں رکنا چاہتے تھے، اس کے پیچھے تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پھر پڑھیں گے۔ وکان، میرے پاس چونکہ وہ ہے نہیں اس وقت تو اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہم پڑھیں گے، پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں مزہ آئے گا۔ ابو داؤد کی روایت تک یہیں تک ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حیث درکت الصلاۃ، راستے میں جہاں نماز کا موقع ملتا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ دیکھیے یہ جو جملہ ہے، اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ پوری بات بتائی ہے۔ دیکھیے یہ جو پورا ایریا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اس کو سنیت الوداع کہتے ہیں، سنیت الوداع، ان پہاڑیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ آج کل آپ کہیں گے کہ بھئی آج کل تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، صرف 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 میل 7 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، 4 5 سڑک کے ذریعے سے 7 کلومیٹر، ورنہ ڈائریکٹ دیکھا جائے 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اگر سڑکیں نہ ہوں، آبادی وغیرہ نہ ہو، سڑک کے ذریعے سے جائیں تو 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ادروائز 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو راستہ پیدل کا بنا ہوا ہے 3 میل کا فاصلہ ہے، جو راستہ پیدل کا بنا ہوا ہے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بڑے آرام سے 30 منٹ میں آپ مکہ سے پیدل چلتے چلتے قباء پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام آرام سے تشریف لائے۔ تو یہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو سنیت الوداع کہتے ہیں۔ وہ آپ نے جو سنا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع،
تو یہ سنیت الوداع یہ ہے، قبا آمد سے یہ نہیں تھا، بلکہ قبا کے بعد جب آپ بنی نجار کے پاس سے یعنی مسجد نبی مدینہ المنورہ تشریف لائے تو پھر یہ معاملہ۔ ویصلی فی مرابض الغنم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مرابض غنم یعنی جہاں جہاں مرابض غنم جہاں بکریاں باندھی جاتی تھیں، یصلی فی مرابض الغنم، اس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی۔ انه امر ببناء مساجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بننے کا حکم دیا۔ اور صلی بنی نجار، پھر آپ نے بنی نجار کے پاس حکم دیا۔ فقال یا بنی نجار، پھر آپ نے فرمایا بنی نجار، ثامنو ثامنونی بحائدکم المشرک بحائدکم الہذا، ثامنونی مجھے بیچ دو، بحائدکم اس جگہ کو جہاں پر یہ تمہاری دیوار بنی ہوئی، اس جگہ کو بیچ دو۔ فقالو واللہ لا نطلب منہ ثمنہ الا الی اللہ، اللہ کی قسم ہم اس کا ثمن، اس کی اجرت صرف اللہ سے چاہیں گے، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ روایات میں تفصیل ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ قال انس، حضرت انس کہنے وکان فیہ ما اقول لکم، اس کے اندر وہی چیز ہے جو میں تم کو بتاؤں گا۔ کانت فیہ قبور المشرکین، اس کے اندر مشرکین کی قبریں تھیں۔ وکانت فیہ خرب، اور اس کے اندر غاریں تھیں۔ وکانت، غاریں تو نہیں تھی، مطلب یہ ہے خرب کا ترجمہ غاروں سے کیا گیا، لیکن خرب جو ہے وہ اصل میں گڈھوں کو کہیں گے، گڑھوں کو کہیں گے۔ وکانت فیہ نخل، اور اس کے اندر کھجور کے پودے تھے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فنبشت تو مشرکین کی قبریں منہدم کر دی گئیں۔ وبالخرب فسویت، اور جو گڑھے تھے ان کو کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا۔ بالنخل فقطع، اور جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹ دیا گیا۔ تو امام بخاری نے یہاں پہ باندھ بقبور المشرکین فنبشت، اس کے بارے میں بات باندھا ہے کہ مشرکین کی قبر جہاں دیکھو اس کو منہدم کر دو، اس کے بارے میں۔ وصفف النخل قبلۃ المسجد، پھر مسجد کی ترتیب پر، مسجد کے رخ پر جو ہے مسجد کے قبلے کے رخ پر نخل یعنی ستون جو ہے وہ کھڑے کیے گئے۔ وجعلوا ازادیت وجعلوا ازادیتی حجارتن، اور اس کے ازادیتی، اور پھر دروازوں کے کناروں پر پتھر چنیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اگر کنسٹرکشن کو جانتے ہوں تو ایسے ہوتا ہے، اس جگہ پر یہ جو دروازے کھڑے کیے جاتے ہیں اس طریقے سے پتھر چنے جاتے ہیں، پتھر لگائے جاتے ہیں، تاکہ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں جب تعمیر ہوتی ہے۔ تو یعنی پتھر چنے گے دروازوں کی جگہ پر۔ وجعلوا ينقلون الصخر وجعلوا ينقلون الصخر، اور صحابہ کرام جو ہیں ینقلون پتھروں کو تلاش کرتے تھے، ہم یرتجزون، اور وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ رجزیہ اشعار یعنی خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، تو اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، جس سے صحابہ کا اتحاد اور صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت پر خوشی کا اظہار وہ سب سمجھ میں آیا تھا۔ وجعلوا ينقلون الصخر، وہ صخر کو منتقل کر رہے تھے، پتھروں کو منتقل کر رہے تھے۔ وهم یرتجزون، اور رضیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ والنبی معهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، وہ یقول اللهم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ آخرت کی خیر کے علاوہ کچھ خیر نہیں۔ فانصر الانصار والمہاجرہ، مہاجر اور انصار کی آپ مدد فرمائی۔ یہ روایت ہے۔ وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني نجار فيه حرس، اس کے اندر کھیتی تھی، ونخل، اور کھجور تھے، وقبور المشرکین، مشرکین کی قبور تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنونی به، مجھے یہ دو، فقال لا نبغي به ثمن، وقطع النخل،
درخت کاٹ دیے گئے، وسوی الحرث اور فصل کو برابر کر دیا گیا، اور نبش قبور المشرکین اور مشرکین کی قبروں کو اکھیڑ دیا گیا۔ ساق الحدیث، اور پھر حدیث وہی ہے جو اوپر ہے، حالانکہ یہ بھی وہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے بدلی تھے۔ وقال فاغفر مکان فانصر، یہ دیکھیے اوپر جو لفظ ہے، اوپر جو آپ نے لفظ دیکھا فانصر الانصار، فانصر الانصار کہتے ہیں فاغفر الانصار، تو اس روایت میں یہ دوسرے الفاظ ہے۔ قال موسیٰ عبد الوارث بن رحی، موسیٰ کہتے ہیں، یہ موسیٰ بن اسماعیل، ٹھیک ہے۔ قال موسیٰ حدثنا عبد الوارث بن رحی وکان عبد الوارث، تھوڑی سی سند کی بحث ہے، وہ موسیٰ بن اسماعیل کی ایک سند یہ ہے، حدثنا حماد بن سلمۃ عن ابی طیہ عن انس بن مالک، ایک سند یہ ہے۔ دوسرا امام ابو داؤد ان کے استاد موسیٰ بن اسماعیل نے ایک حماد بن سلمہ سے ذکر کیا، دوسری سند ذکر کیا عبد الوارث سے، اور پھر عبد الوارث کے استاد ہیں ابی طیاح عن انس بن مالک، تو یعنی تخریج ہوئی ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے ہیں۔ وکان عبد الوارث یقول، عبد الوارث کہتے تھے خرب، خرب، عبد الوارث جو ہے وہ خریب کہتے تھے، جیسے کہ اوپر کی روایت میں خریب کا لفظ ہے۔ بالخریبی فسویت، بالخریبی وسویت، یہ میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا، لگ رہا ہائی لائٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ پریشان۔ خریبن، جیسے یہ خریب ہے ایسے ہی وہ خریب ہے، تو یہ پوری بات یہ ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ بن اسماعیل سے بھی وہی الفاظ ہیں، لیکن کیا ہے عبد الوارث کی روایت میں اس بات کی تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اب اوپر کی جو روایت ہے وہ کیا تھی، وہ تھوڑا سا سمجھیں۔ اوپر کی روایت حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الوارث، تو یہ مسدد کی جگہ پر موسیٰ بن اسماعیل ہے، اور موسیٰ بن اسماعیل کی جگہ پر موسیٰ بن اسماعیل مسدد کی جگہ یہ مسدد ہیں، یہ موسیٰ بن اسماعیل ہے۔ آگے سند عبد الوارث کی آگی، یہاں پر حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ مسدد کی جگہ موسیٰ بن اسماعیل رکھو، پھر عبد الوارث رکھو، تو پھر بھی وہی روایت ہے، قریب والی، قریب کا لفظ ہے۔ وسلم عبد الوارث انہ افاد حمادا هذا الحدیث، وہ عبد الوارث کہتے ہیں کہ انہ افاد حمادا، کہ انہوں نے جو روایت حماد سے بھی لی ہے، اس حماد سے بھی یہ روایت لی ہے۔ میں اس کو تیار نہیں کر سکا، اس کی ایک اور سند بنا کے انشاءاللہ یہاں پر لکھ دوں گا، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ بنیادی باتیں بس اتنی سی ہمارا سبق یہاں تک ہوگا، اس کے بعد آپ حضرات کو کوئی سوالات وغیرہ کرنے ہیں وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے مائک آن کر رہا ہوں۔ اچھا ایک منٹ، جس کو لکھ کے سوال کرنے ہیں وہ لکھ سکتے، ٹھیک ہے، لکھ کے سوال کرنے ہیں وہ لکھ کے سوال کر سکتے، بقیہ زبانی سوال کرنا چاہیے تو زبانی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 453 جو ہے ایک منٹ رکیے، ایک منٹ رکیے۔